نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. آج 6 جون ہفتے کا دن ہے. میرا نام محمد سلیم انور ہے. میں برطانیہ میں لنگز کا اسپیشلسٹ ہوں، کنسلٹنٹ چیسٹ فزیشین، یا ایسکس میں جو ہاسپٹل ہے ہارلو اس کے اندر. آپ سے پہلے بھی مخاطبت کا موقع ہوا اور اس میں ہم نے ابتدائی کچھ باتیں اور اس زمانے میں ہم کس طرح یہاں اپنے مریضوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس کا تذکرہ کیا تھا. چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور باتیں پھیل رہی ہیں اور نئے نئے انداز سے اس جراثیم کے جو علاج معالجے کی صورت ہے وہ سامنے بھی آ رہی ہیں اور ہم سب مزید سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بیماری نئی بھی ہے اور اس سے پہلے کبھی اس طرح کی صورت پیش نہ آنے کی وجہ سے کچھ مختلف بھی ہے. یعنی عام بیماریاں جب آیا کرتی ہیں تو ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ بیہیو کرتی ہیں. اس میں ذرا اور بہت سارے فرق ہیں. بہرحال اس سب کو چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ سب پہلے ڈسکس ہو چکے. اس میں جو کچھ سوالات لوگوں نے کیے ہیں ان کے جوابات دینے کی مختصراً کوشش کی جاتی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی تک اگر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ اندیشے ہیں کہ یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے، تو مجھے امید ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں یا خدا نخواستہ آئندہ 2 ہفتوں میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس نے اپنے کسی جاننے والے کو اس بیماری سے بیمار ہوتے ہوئے، کمزور ہوتے ہوئے یا ہسپتال میں داخل ہوتے ہوئے یا خدا نخواستہ مرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. تو یہ گھر دیکھی جب حالت ہوگی اور سنی بھی ہوگی تو شاید سب کو سمجھ میں آ جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ تو یقین اب ہو گیا ہوگا کہ یہ بیماری بہرحال حقیقی ہے، بنائی ہوئی نہیں ہے. دوسرا سوال یہ کہ کیا اس میں لوگوں کو ہسپتالوں میں جب داخل کیا جاتا ہے تو ہر بیماری کو کووڈ کہہ کے، کورونا کہہ کے لیبل کر دیتے ہیں اور اس طرح سے باقی بیماریاں جو ہیں ان کا علاج نہیں کر رہے ہیں، خالی اسی کی فکر کر رہے ہیں، حالانکہ دوسری بیماریوں سے لوگ زیادہ مرتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ بہت سی اور بیماریاں بہت زیادہ جان لیوا ہیں، اس سے بھی زیادہ، لیکن عموماً طور پر اکثر بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا علاج معلوم بھی ہے یا ان کے علاج کے بارے میں یہ بھی حتمی یقینی طور پر معلوم ہے کہ علاج موجود نہیں ہے. تو یا تو ایسی بیماریاں ہیں کہ جو لا علاج ہیں، ان کے بارے میں کچھ کیا نہیں جا سکتا، یا ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج معلوم ہے اور وہ ہمیشہ شامل رہتا ہے. مثلا لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بندہ نمونیا سے داخل ہوتا ہے، یہ اس کو کورونا وائرس کہہ کے مار دیتے ہیں یا اس کی دوا دے دیتے ہیں. تو یہ جاننا چاہیے کہ کورونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کے علاج کے لیے جو جو دوائیں کسی بھی ہسپتال میں ایڈمٹڈ پیشنٹ یعنی داخل پیشنٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ عام نمونیا سے جو متاثر ہوگا اس کے لیے بالکل موافق ہوتی ہیں. یعنی عام نمونیا میں جو دوائیں دی جاتی ہیں اس سے اوپر کے درجے کی دوائیں اس میں دی جا رہی ہیں. تو اس لیے یہ ذہن میں بالکل نہیں آنا چاہیے کہ پورے جسم میں کوئی اور انفیکشن ہو اور اس کو ہم اس سے ٹریٹ نہ کر رہے ہیں. بہت اسٹرانگ اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے تو وہ عموماً ان سارے انفیکشنز کو کور کر لیتی ہے، خواہ وہ نمونیا ہو، خواہ وہ گردے کا انفیکشن ہو، پتھری کا انفیکشن ہو، گال بلیڈر میں، پتے میں، یا پیٹ کے کوئی اور انفیکشن ہو. تو پورے جسم میں انفیکشن کی جتنی بھی قسمیں ہوں گی ان میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں بچتا کہ اس کا علاج ان بیماری ان اینٹی بایوٹک سے نہ ہو جاتا. وہاں کچھ میں ہمیں اور اسٹرانگر ایکسٹرا ایک سے زائد جو دوا ہے لگانی پڑتی ہے، وہ دے دیتے ہیں. وہ کلینک کے اندر یا ہاسپٹل میں بندہ آتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اچنبے کی ہو کہ یہ ان بیماریوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا علاج نہیں کر رہے. تو بھائی جب انجیکشن یا ٹیبلٹ دی جاتی ہے تو وہ جذب ہو کر جسم میں معدے سے پورے جسم میں ہر جگہ پہنچتی ہے. اور وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ تو چونکہ کرونا وائرس والے انفیکشن نہیں ہے تو میں آپ کو ٹریٹ نہیں کروں گی. وہ یہ تعصب نہیں کرتی، بلکہ وہ جہاں جہاں جو جراثیم کے اثرات ہوتے ہیں، جہاں جراثیم نظر آتا ہے اس پر وہ حملہ کرتی ہے. اسی لیے آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ جب اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے تو پیٹ میں لوگوں کو معدے میں ڈائریا کی شکل ہو جاتی ہے، دست جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے سائیڈ افیکٹ کے طور پہ. پرانی بات ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہوں گے آپ. اور یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معدے میں کچھ اچھے جراثیم بھی ہوتے ہیں. اچھے جراثیم وہ ہوتے ہیں کہ جو باڈی کو مینٹین رکھتے ہیں، اس کے جو منفی اور غلط قسم کے اور جعلی اور دشمن قسم کے جو بیکٹیریا ہیں جو حملہ آور ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں ایسے بیکٹیریا جو وہاں عام طور پر رہتے ہیں. ایسے کچھ پھیپڑوں میں بھی رہتے ہیں، جن لوگوں کے پھیپڑوں میں بیماریاں ہو، جیسے کہ اسموکنگ سگریٹ وغیرہ سے ان کو
لنگ میں انفیکشن انفلیمیشن ہوتا ہے، سی او پی ڈی ہوتا ہے، ایستھما دمہ وغیرہ ہوتا ہے، یا برونکیکٹسس اور اس طرح کی بیماریاں. تو اسی طرح میدے کی کچھ بیماریاں ہیں اور ہر جگہ. تو ان بیماریوں کی وجہ سے کچھ جراثیم وہاں رہتے ہیں اور کچھ جراثیم نارمل حالات میں رہتے ہیں. تو جو نارمل ہم سب کے اندر جسم میں مختلف اعضاء میں جراثیم ہیں، وہ ہماری باڈی کے سسٹم کو برابر کرنے میں معاونت کرتے ہیں. ان کی معاونت کی وجہ سے وہ بیلنس قائم رہتا ہے. تو یہ بیکٹیریا جب باہر سے حملہ کرتے ہیں یا وائرس، تو جب آپ اینٹی بائیوٹک اس کے لیے لیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ساتھ ان جو باڈی کے جو کہہ لیجئے کہ حلیف بیکٹیریا ہیں، وہ جراثیم جو باڈی کے معاون ہیں، حلیف ہیں، ان کو بھی مار دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ بیلنس خراب ہوتا ہے اور ڈائریا بعض لوگوں کو ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب آپ اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں تو وہ پورے جسم میں جہاں جہاں کوئی بھی انفیکشن ہے اس کو قابو میں کر لیتا ہے. اور اکثر اموات لوگوں کی جلدی جو ہوتی ہے، کوئک ہوتی ہے. اب لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کینسر بھی تو ہو سکتا ہے. جی ہاں، کینسر بھی ہوتا ہے لوگوں کو اور بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن ان ساری بیماریوں سے عموماً لوگ گھنٹوں میں، دنوں میں اور ہفتوں میں نہیں مرتے، بلکہ لمبا ٹائم لگاتے ہیں. ہفتوں میں تو مرتے ہیں، دنوں میں نہیں مرتے. تو 3 4 5 دن 10 دن سے کینسر کا مریض نہیں مر جاتا، اس کو ہفتوں لگتے ہیں. تو اسی لیے اگر وہ آیا اور اس کو کینسر تھا تو وہ ایکس رے میں، اسکین وغیرہ میں جب اس کی اور علامتیں آتی ہیں تو 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے، بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے عمومی حالت میں. اگر اس کو کورونا نہ ہو، صرف کینسر ہی ہو، تو وہ ایسا بیمار نہیں ہوگا جیسا کہ کورونا وائرس سے افیکٹڈ پیشنٹ ہوتا ہے. تو اس میں ہم جب وہ آتا ہے تو جب اسکرین کرتے ہیں تو ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں. اسی لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ چیزیں مس نہیں ہوتی. ہاں، مس یہ ہوگا کہ وہ آدمی گھر میں بیٹھا رہ جائے، اس کو سمٹم ہیں، اس کو علامتیں ہیں کینسر کی، اس کو پریشانی ہے، خون کی الٹی کر رہا ہے مثلا، یا خدا نخواستہ اس کا وزن گرا جا رہا ہے، پسینے اس کو آ رہے ہیں، ٹی بی کا خطرہ ہے، یہ سب چیزیں اس کو ہو رہی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں، کہیں مجھے کورونا وائرس نہ ہو جائے، اس لیے وہ ہاسپٹل ہی نہیں جاتے. تو یہ خطرہ ضرور ہے کہ اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو گھر میں رکھے گا، ہسپتال آئے گا نہیں، تو ڈیلے ہو جائے گی اس کی ڈائگنوسس. تو وہ جو ڈائگنوسس اس کی ہونی چاہیے تھی، تشخیص 4 5 ہفتے میں ہو جانی چاہیے تھی، وہ شاید 8 10 ہفتے میں ہوگی. تو ظاہری بات ہے اس دوران میں کینسر پھیلے گا. تو یہ نقصان تو ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں یقیناً. لیکن اسی لیے ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ رابطہ ضرور کر لیں، مشورہ کر لیں، جہاں آپ کو لگے فون پہ ہی کر لیں. تو فون پہ بھی کلینک کرتے ہیں، ہماری ساری کلینک سب یہاں پر فون پر ہوتی ہے. فیس ٹو فیس کبھی کبھی اسکائپ وغیرہ پہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن مریضوں کو ہاسپٹل میں اسی صورت میں بلاتے ہیں جبکہ بڑی ضرورت ہو ان کے لیے. تو یہ ذہن میں رہے کہ وہ سارے امراض ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کو مس کیا جا رہا ہو اور سب کو کورونا کور بنا کے پھینک رہے. پھر یہ سوال کہ پھر خالی کورونا ہی کیوں کہہ دیتے ہیں ہر ایک کو زیادہ تر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سمٹمز پورے جسم میں ہر جگہ ہوتے ہیں. تو کسی بھی صورت میں اگر معدے کا درد، تکلیف، پریشانی ہے اور اس سے کوئی اور وجہ واضح طور پر ٹیسٹ میں نہ آ رہی ہو، اسی طریقے سے دل کا کوئی مسئلہ ہو یا پھیپھڑے کا مسئلہ اور اس میں سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، انجائنا نہیں ہے، یا پھیپھڑے کولیپس نہیں ہو گئے ہیں، یا معدے کے اندر کوئی جو ہے وہ خون کی نالی پھٹ نہیں گئی ہے، تو ایسا کوئی پتہ نہیں چلتا جب اور ٹیسٹ وغیرہ کی وجہ سے. تو اس کو لا محالہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کورونا کا وائرس ہے جس نے یہ گڑبڑ کی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر جگہ پر اثر انداز ہوتا ہے پورے خون میں شامل ہو کر. اور ایک سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کے 10 امراض کا امکان ہو کسی بھی شخص کے ہاسپٹل آنے میں، تو ان میں سے وہ جو سب سے زیادہ جان لیوا ہے اور جو سب سے پہلے کسی کو مار سکتا ہے اور جس کے مرنے میں یعنی آپ کے پاس کوئی اس کا بیماری کے لیے کوئی علاج بھی ایسا سچ نہیں ہے، تو اس کو پہلے پکڑنا چاہیے، پہلے اس کا علاج کرنا چاہیے. باقی چیزیں وقت پہ آگے جا کے خود اپنے آپ کو ظاہر کر دیں گی اور وہ جائیں گی نہیں. مثلا کسی کو کینسر ہے، اس کا ایک دھبا نظر آ رہا ہے ایکس رے پر، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پانی بھی جمع ہو گیا ہے، اس کے آگے پیچھے تھوڑا سا پانی کا اثر بھی نظر آ رہا ہے. تو اب یہ نمونیا بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو ہے وہ پانی کینسر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. دونوں میں یہ چیزیں ایک جیسی ہیں. تو آدمی کہے کہ نہیں ایسا کرتے جب تب، چونکہ کینسر اس کو ہو سکتا ہے لیکن وہ کینسر اس کو ابھی فوراً نہیں مارے گا، تو اس کو پہلے نمونیا کے لیے ٹریٹ کر دو، تاکہ نمونیا اس کو 2 3 دن کے اندر ختم کر سکتا ہے، کینسر اس کو 2 3 ہفتے میں ختم کرے گا. تو پہلے نمونیا کو ٹریٹ کر دو جلدی جلدی، تاکہ اس کی اثرات، اس کی علامتیں کم ہو جائیں. پھر جو اسکین کریں گے تو اس میں ہمیں کینسر کی علامتیں زیادہ واضح نظر آ جائیں گی، تو وہ چھپی ہوئی چیز جو ہے اندر وہ کھل کے سامنے آ جائے گی.
اسی طریقے سے کورونا وائرس کی وجہ سے جو انفلیمیشن اسکین پہ نظر آتا ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کے ساتھ مریض کے بخار کی ہسٹری اور یہ ساری چیزیں جب سامنے رکھتے ہیں تو بہت لگتا ہے کہ ہاں پورا فٹ بیٹھتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیفینیٹ کورونا وائرس لگتا ہے اگر اس کا سواب ٹیسٹ بلڈ وغیرہ پازیٹیو آ جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں پروبیبل ہے، یعنی ممکن ہے، زیادہ چانس ہے، اغلب الظن یہی ہے کہ اس کو ہوگا، غالب گمان یہی ہے کہ اس کو یہ کورونا وائرس ہے۔ اور تیسرا وہ ہے کہ نہیں، ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں، حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی علامت کورونا وائرس کی نہیں تھی، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو آپ کورونا وائرس میں نہیں ڈال سکتے، خواہ اس کا ٹیسٹ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس لیے کہ ٹیسٹ ہو یا نہ ہو ہر حالت میں ہمارے نزدیک وہ کورونا ہے ہی نہیں۔ ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا تب تو لگے گا، لیکن اس کی علامتیں اس کی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کی موت واقع نہیں ہے، موت کسی اور وجہ سے ہوئی ہے، پھر اس کو یہ دیکھنا پڑے گا، ہو سکتا ہے اس کو کلوٹ ہوا ہو، اب اس کی وجہ کیا ہو سکتا ہے، وہ کورونا بھی ہو سکتی ہے کلوٹ کی۔ تو اس سے ذرا سا کمپلیکس مسئلہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹر حضرات قصائی نہیں ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا نہیں ہے، الحمدللہ اکثر ایسے ہی ہے کہ جن کو بھی آخرت کی فکر ہے اور وہ اطمینان سے اور محنت کر کے جان لگا کے کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ نے پہلے بھی میری گفتگو میں سنا ہوگا، میں نے بیان کیا تھا کہ کتنے ڈاکٹر مر چکے ہیں، تقریباً 250 سے اوپر ڈاکٹرز مر چکے ہیں، ان میں سے اس وقت 10 ایسے ہیں جن کو ہم پرسنلی جانتے ہیں، ہمارے ہسپتال میں بھی کچھ 3-4 کا انتقال ہوا اور بھی جانتے ہیں، اور اب تو آپ خود پاکستان میں بھی سن رہے ہیں، اللہ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، تو سب کی جانیں اہم ہیں، تو یہ کوئی سازش ایسی نہیں ہے کہ سب مل کے پیسہ کما رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ انسانوں کو مار رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کی تو بڑی حماقت ہوگی، اپنے مریضوں کو مار کے ان کو کیا فائدہ ہوگا، ان کا تو کام اسی سے چلتا ہے اگر انہیں پیسہ ہی کمانا ہے تو مریضوں کو مار کے کیا فائدہ ہوگا، مریضوں کو تو بچا کے پیسہ ملتا ہے اصل میں، ہے نا، وہ تو بار بار آئے، اچھا آدھا ٹریٹ کرو، آدھا پھر بعد میں دوبارہ اگر دکان ہی چلانی خدا نہ خواستہ کوئی شیطان ہی بننا چاہے تو بہرحال ون آف ڈاکٹر آپ کو معلوم ہے کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ذہین ہوتے ہیں، تو وہ ایک مرغی سے سارے انڈے ایک وقت میں نہیں حاصل کرتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ چلاتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہو کہ سارے ڈاکٹر چور ہیں تو وہ ان کے لیے پھر بھی حماقت ہوگی کہ وہ تھوڑے پیسے لے کر ایک مریض کو فارغ کر دیں۔ بہرحال یہ تو مذاق کی آپس کی بات ہے، ایسا نہیں ہے، الحمدللہ لوگ ابھی بھی اپنا کچھ نہ کچھ ضمیر رکھتے ہیں، جن کے پاس ایمان ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ضمنی بات تو ایک پہلی کی ہو گئی، اس کے علاوہ 2-4 اور پوائنٹس ہیں، ان کو الگ بیان کروں گا تاکہ ایک ساتھ بہت ساری چیزیں نہ ہو جائیں۔